پیارے بچوں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کچھ بات کریں گے کسی جگنو کے بارے میں اور کسی چھوٹی نیلی کے بارے میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی جس کا نام نیلی تھا۔ ایک شام جب نیلی سو رہی تھی تو اسے اپنا بستر جھولتا محسوس ہوا اور آنکھیں کھول کر جب اس نے دیکھا تو چاندنی میں اس کا بستر جگنوؤں سے بھر گیا تھا۔ ڈرنے کی بجائے نیلی جگنوؤں کی چمکتی روشنی سے محصور ہونے لگی اور دیکھتی رہی، اور اس نے آہستہ سے بستر سے اٹھ کر ان کی مدھم روشنی میں کمرے سے باہر قدم بڑھایا۔ جگنو نیلی کو باغ کی طرف لے گئے جہاں پر پھول مہکتے تھے اور تتلیاں رقص کرتی تھیں۔ انہوں نے ایک چمکتے چشمے کے پاس رک کر نیلی کو اشارہ کیا کہ نیچے جھانک کر دیکھو۔ جب اس نے چشمے میں دیکھا تو اسے اپنا عکس نظر آیا، لیکن وہ کچھ مختلف تھی۔ اس کے لمبے بال جگنوؤں کی طرح چمک رہے تھے اور اس کے پاؤں چھوٹے پر بن گئے تھے۔ جگنوؤں نے نیلی کو اس جادوئی چشمے میں ڈبکی لگانے کا اشارہ کیا۔ نیلی گھبرا گئی اور اس نے ڈر کر کہا کہ جگنوؤں کی مہربان مسکراہٹ دیکھ کر اس نے پھر بھی تھوڑی سی ہمت کر لی اور چشمے میں چلی گئی۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ چشمے میں گئی اسی لمحے نیلی ایک خوبصورت جگنو بن گئی، اور کچھ نہ پوچھیں اس کی خوشی کی انتہا کیا تھی۔ وہ جگنوؤں کے ساتھ اڑنے لگی، باغ کے پھولوں کے ساتھ گھومتی رہی اور تتلیوں کے ساتھ رقص کرتی رہی۔ تو پیارے بچوں، تمام رات جگنوؤں کے ساتھ گزارنے کے بعد جب صبح طلوع آفتاب کے ساتھ جادو ختم ہوا اور نیلی دوبارہ ایک لڑکی بن گئی تو باغ کا جادو اس کے دل میں رہ گیا۔ اگلے دن نیلی نے باغ کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ وہ پھولوں کو سیراب کرتی، پودوں کو ٹھنڈک پہنچاتی اور پتنگوں کو اڑاتی، اور اس کی باغ سے محبت اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن جب نیلی باغ میں کام کر رہی تھی اسے گھبراہٹ میں ایک چھوٹا لڑکا ملا۔ وہ کہانی نہیں کہہ سکتا تھا لیکن اشاروں سے سمجھایا کہ اس کا جوتا گم ہو گیا ہے۔ نیلی فوراً سمجھ گئی کہ باغ کی تلاش شروع کی جائے۔ آخر کار اسے چشمے کے پاس وہ جوتا مل گیا۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اس نے نیلی کو شکریہ کہنے کے بعد واپسی کا راستہ لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ اس دن نیلی کو یہ اندازہ ہوا کہ خوشی صرف اڑنے یا چمکنے سے نہیں ملتی۔ خوشی تب ملتی ہے جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اپنی محبت ان کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اس رات بستر پر لیٹتے ہوئے نیلی کو جگنوؤں کی روشنیاں یاد آئیں تو وہ مسکرا دی، کیونکہ اب اسے پتا تھا کہ وہ جادوئی ہے، نہ صرف چمکنے کی وجہ سے بلکہ اپنے دل کی مہربانی کی وجہ سے۔ تو بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ یہ کہانی آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ جادو صرف طاقت یا خوبصورتی میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کی دل کی مہربانی میں پایا جاتا ہے۔ خوشی ہمیشہ اڑنے یا چمکنے سے نہیں ملتی بلکہ دوسروں کی محبت اور مدد بانٹنے سے بھی ملتی ہے۔ سو نیلی کی کہانی سے آپ نے یہ سیکھا کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور محبت سے رہیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مسائل پیدا کریں۔ تو بچوں، اگلی بار ہم آئیں گے کسی اور کہانی کے ساتھ، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا کل کی کہانی میں۔ سو ہمارے ساتھ رہیں۔ Hit like, subscribe our channel. This is Fantastical Journeys with Amina.